اس کے بعد سورۃ العلم نشرہ آتی ہے۔ یہ سورت مکی ہے اور بسم اللہ سمیت اس کی 9 آیات ہیں۔ اس عظیم سورت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات حسنہ کے بیان کے بعد فرمایا گیا کہ کیا ہم نے تیرا سینہ پوری طرح کھول نہیں دیا، اور امانت کا جو بوجھ تو نے اٹھایا ہوا تھا، اللہ نے اپنے فضل سے اسے ادا کرنے کی تجھے توفیق نہیں بخشی اور تیرا ذکر بلند نہیں کر دیا۔ بس یہ دائمی صداقت یاد رکھ کہ ہر مشکل کے بعد آسانی پیدا ہوتی ہے، ہر مشکل کے بعد ایک آسانی پیدا ہوتی ہے، یعنی دنیاوی لحاظ سے بھی یہی اصول ہے اور روحانی لحاظ سے بھی۔ بس جب تو دن بھر کی مصروفیت سے فارغ ہو کر رات کو اپنے رب کے حضور کھڑا ہو جایا کر اور اس کی محبت سے تسکین دل پایا کر۔ اس کے بعد سورۃ التین آتی ہے۔ یہ سورت مکی ہے اور بسم اللہ سمیت اس کی 9 آیات ہیں۔ اس میں ایک لامتناہی ارتقاء کی خبر دی گئی ہے۔ اس میں تین اور زیتون کو گواہ ٹھہرایا گیا، یعنی آدم اور نوح علیہ السلام کو، اور طور سینین یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس پہاڑ کو جس پر اللہ تعالیٰ کی تجلی ہوئی، اور پھر اس بلد امین کو جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اماج کا تھا۔ اس تدریجی روحانی ترقی کے ساتھ یہ اعلان فرما دیا گیا کہ اسی طرح ہم نے انسان کو ادنیٰ حالتوں سے ترقی دیتے ہوئے انسان کی آخری ارتقائی منزلوں تک پہنچایا ہے، لیکن جو بد نصیب اس سے استفادہ نہ کرے، اسے ہم نچلے درجوں کی طرف لوٹنے والوں میں سے سب سے نیچے لوٹا دیا کرتے ہیں۔ گویا ایک لامتناہی ترقی معکوس کا ذکر ہے، لیکن وہ جو ایمان لائیں اور نیک عمل بجا لائیں ان کی روحانی ترقیات لامحدود ہوں گی۔ بس جو اس کے بعد بھی دین کے معاملہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلائے تو اللہ تعالیٰ اس کے معاملے میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس کے بعد سورۃ العلق آتی ہے۔ یہ سورت مکی ہے اور سب سے پہلے نازل ہونے والی سورت ہے۔ بسم اللہ سمیت اس کی 20 آیات ہیں۔ نزول وحی کا آغاز اس سورت سے ہوا جس میں اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رب کے نام سے قرأت کا حکم دیتا ہے جس نے ہر چیز کو تخلیق کی خلقت بخشی ہے، اور پھر دوبارہ اقرا فرما کر یہ اعلان فرمایا کہ اس سب سے زیادہ معزز رب کا نام لے کر قرأت کر جس نے تمام انسانی ترقی کا راز قلم میں رکھ دیا۔ اگر قلم اور تحریر کا ملکہ انسان کو عطا نہ کیا جاتا تو کوئی ترقی ممکن نہیں تھی۔ اس کے بعد ہر اس انسان کو خبردار کیا گیا ہے جو عبادت کی راہ میں روکے ڈالتا ہے، اس کو اس انجام سے ڈرایا گیا ہے کہ اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اسے اس کی جھوٹی خطا کار پیشانی کے بالوں سے پکڑ لیں گے، پھر وہ اپنے جس مددگار کو چاہے بلائے، ہمارے پاس بھی سخت سزا دینے والے دوزخ کے فرشتے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ القدر ہے۔ یہ سورت مکی ہے اور بسم اللہ سمیت اس کی 6 آیات ہیں۔ اس سورت میں یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ جس قرآن کی وحی کا آغاز کیا گیا ہے وہ ہر قسم کی اندھیری راتوں کو روشن کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ بس یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی انتہائی تاریک رات کا ذکر فرمایا جس میں بحر و بر میں فساد پھیل چکا تھا، مگر اس فانی فی اللہ کی اندھیری راتوں کی دعاؤں کے نتیجے میں ایک ایسی صبح طلوع ہوئی، یعنی قرآن کریم کا نزول ہوا جس کا نور قیامت تک رہنے والا ہے۔ ہیا حتیٰ مطلع الفجر سے مراد یہ ہے کہ وہی اس وقت تک نازل ہوتی رہے گی جب تک پوری طرح سے فجر نہ پھوٹ پڑے، اور پھر یہ اعلان فرمایا گیا کہ ایک شخص کی ساری عمر کی جدوجہد سے بہتر یہ ایک لیلۃ القدر کی گھڑی ہے اگر کسی کو نصیب ہو جائے۔ سورۃ البینہ۔ یہ سورت مدنی ہے اور بسم اللہ سمیت اس کی 9 آیات ہیں۔ گزشتہ سورت میں ذکر فرمایا گیا تھا کہ لیلۃ القدر میں نازل ہونے والی وحی ہر چیز کو خوب کھول کھول کر بیان فرما دے گی جیسے صبح روشن ہو چکی ہو۔ اب اس صورت میں ذکر ہے کہ اسی طرح ہم نے نسبتاً چھوٹے پیمانے پر گزشتہ انبیاء کو بھی ایک لیلۃ القدر عطا کی تھی، ورنہ وہ محض اپنی کوششوں سے وقت کے اندھیرے کو صبح میں تبدیل نہیں کر سکتے تھے۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بیان فرمایا گیا کہ گزشتہ تمام انبیاء پر جو کتب نازل کی گئی تھیں ان تمام کا خلاصہ تیری تعلیم میں شامل فرما دیا گیا ہے۔
ان کی تعلیمات کا خلاصہ یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خاطر اس کے دین کو خالص کرتے ہوئے اس کی عبادت کریں اور نماز کو قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ یہ ایسا دین ہے جو خود بھی ہمیشہ قائم رہے گا اور بنی نوع انسان کو بھی صراط مستقیم پر قائم کرتا رہے گا۔ اس کے بعد کافروں اور مومنوں دونوں کے بد اور نیک انجام کی خبر دی گئی ہے کہ جب دین قائم ہو جائے تو پھر ہر شخص اس امر میں آزاد ہے کہ چاہے تو اس کی پیروی کرے اور نیک انجام کو پہنچے اور چاہے تو اس کا انکار کر دے اور بد انجام کو پہنچے۔ سورۃ الزلزال، یہ سورت مکی اور بسم اللہ سمیت اس کی 9 آیات ہیں۔ اس سورت میں آخری زمانہ میں رونما ہونے والی ان تبدیلیوں کا ذکر ہے جن کے نتیجے میں انسان سمجھے گا کہ اس نے قانون قدرت پر عظیم فتح پا لی ہے۔ حالانکہ اس زمانے میں جو کچھ زمین اپنے راز اگلے گی وہ تیرے رب کے حکم سے ایسا کرے گی۔ اس دن انسانوں کی دنیاوی جزا سزا کا بھی ایک وقت آئے گا جب وہ دیکھیں گے کہ ان کی دنیاوی ترقیات نے ان کو کچھ بھی نہ دیا سوائے اس کے کہ باہم جنگ و جدال میں مبتلا ہو کر پراگندہ حال ہو گئے۔ بس اس دن ہر انسان اپنی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کی بھی جزا پائے گا اور چھوٹی سے چھوٹی بدی کی بھی۔ اس سورت کے آغاز میں ذکر فرمایا گیا کہ زمین اپنے بوجھ باہر نکال پھینکے گی اور اسی تسلسل میں آخر پر فرمایا کہ محض بوجھل نیکیوں یا بدیوں کا ہی حساب نہیں لیا جائے گا بلکہ اگر کسی نے نیکی کا چھوٹے سے چھوٹا ذرہ بھی سر انجام دیا ہوگا تو وہ اس کی جزا کو دیکھے گا اور چھوٹے سے چھوٹا ذرہ بدی کا بھی اگر کیا ہوگا تو وہ اس کی سزا بھی دیکھ لے گا۔ سورۃ العادیات، یہ سورت مکی ہے اور بسم اللہ سمیت اس کی 12 آیات ہیں۔ ان جنگوں کے ذکر کے بعد جو دنیا کی خاطر رونما ہونے والی ہیں، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کی دفاعی جنگوں کا ذکر فرمایا گیا ہے جو ہر شان میں دنیاوی جنگوں سے مختلف اور نیک انجام ہیں۔ ان تیز رفتار گھوڑوں کو گواہ ٹھہرایا گیا جو تیزی سے سانس لیتے ہوئے اس طرح دشمن پر لپکتے ہیں کہ ان کے سموں سے چنگاریاں نکلتی ہیں اور صبح کے وقت حملہ آور ہوتے ہیں۔ یہ اعلیٰ درجے کی بہادری کی علامت ہے، ورنہ دنیاوی قوموں کی لڑائی میں ہر جگہ یہی بیان ہوا ہے کہ وہ چھپ کر حملہ کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ انسان اپنے رب کی سخت ناشکری کرتا ہے اور وہ خود اس بات پر گواہ ہے۔ اموال کی محبت میں وہ نہایت سخت ہوتا ہے۔ یہاں اشارہ اس طرف ہے کہ دنیا کی تمام جنگیں اموال کی خاطر کی جاتی ہیں۔ بس کیا وہ نہیں جانتا کہ جب زمین کے تمام راز اگلے جائیں گے اور لوگوں کے سینوں میں جو کچھ چھپی ہوئی باتیں ہیں وہ کھول دی جائیں گی، اس دن اللہ تعالیٰ ان کے حالات سے خوب باخبر ہوگا۔ سورۃ القاریہ، یہ سورت مکی ہے اور بسم اللہ سمیت اس کی 12 آیات ہیں۔ یہ سورت گزشتہ سورت کی تنبیہ کا ہی اعادہ کر رہی ہے کہ کبھی کبھی انسان کو خواب غفلت سے جگانے کے لیے ایک ہولناک آواز اس کے دروازے کھٹکھٹائے گی۔ یہ کھٹکھٹانے والی آواز کیا ہے؟ پھر غور کرو کہ یہ آواز کیا ہے۔ جب ہولناک جنگوں کی تباہ کاریوں کے نتیجے میں انسان ٹڈی دل کی طرح پراگندہ ہو جائے گا اور گویا پہاڑ بھی دھنی ہوئی اون کی طرح ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے۔ یہاں پہاڑوں سے مراد بڑی بڑی دنیاوی طاقتیں ہیں اور یقیناً کوئی اخروی قیامت کا ذکر نہیں ہے کیونکہ اس میں تو کوئی پہاڑ ریزہ ریزہ نہیں کیے جائیں گے۔ اس وقت جن قوموں کے پاس زیادہ بھاری جنگی سامان ہوں گے وہ فتح یاب ہوں گے اور جن کے جنگی سامان نسبتاً ہلکے ہوں گے وہ جنگ کی حاویہ میں گرائے جائیں گے۔ یہ ایک بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ سورۃ التکاثر، سورۃ تکاثر، یہ سورت مکی ہے اور بسم اللہ سمیت اس کی 9 آیات ہیں۔ سورت میں انسان کو متنبہ کیا گیا کہ وہ دولت کی محبت کے نتیجوں میں قبروں تک پہنچ جائے گا۔ اس میں ایک طرف تو بڑی قوموں کو خبردار کیا گیا کہ اس دوڑ کا نتیجہ سوائے ہلاکت کے اور کچھ نہیں ہوگا، اور بعض کمزور قوموں کا حال بھی بیان ہوا ہے کہ وہ اپنی مال و دولت کی طلب اور آرزوؤں کو پورا کرنے کے لیے قبروں کی زیارت سے بھی باز نہیں آئیں گے۔ اس کے نتیجے میں انسان کو 2 دفعہ خبردار کیا گیا ہے کہ دنیاوی قوموں کو بھی اور توہم پرست مذہب قوموں کو بھی۔ اس کا آخری انجام یہ ہوگا کہ تم اس آگ کا علم پالو گے
جو تمہارے لیے بھڑکائی گئی ہے، اور پھر تم اسے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لو گے۔ پھر جب اس میں جھونکے جاؤ گے تو تم سے پوچھا جائے گا کہ اب بتاؤ کہ دنیا کی نعمتوں کی اندھا دھند طلب نے تمہیں کیا دیا۔ سورۃ العصر، یہ ابتدائی مکی صورت ہے اور بسم اللہ سمیت اس کی 4 آیات ہیں۔ اس صورت میں یہ بیان فرمایا گیا کہ گزشتہ صورتوں میں جس قسم کے انسانوں کا ذکر ہے اور جس دنیا طلبی سے ڈرایا گیا ہے، اس کے نتیجے میں ایک ایسا وقت آئے گا جب سارا زمانہ گواہ ہوگا کہ وہ انسان گھاٹے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے اور انہوں نے حق پر قائم رہتے ہوئے حق کی نصیحت کی اور صبر پر قائم رہتے ہوئے صبر کی نصیحت کی۔ سورۃ الہمزہ، یہ مکی صورت ہے اور بسم اللہ سمیت اس کی 10 آیات ہیں۔ سورہ عصر کے بعد سورۃ الہمزہ آتی ہے جو اموال کی حریص قوموں کے لیے اب تک بیان فرمودہ انتباہات میں سے سب سے بڑی انتباہ ہے۔ فرمایا کہ کیا اس زمانے کا بڑا انسان یہ گمان کرے گا کہ اس کے پاس اس کثرت سے دولت اکٹھی ہو چکی ہے کہ وہ اسے بے دریغ اپنے دفاع پہ خرچ کر رہا ہے، گویا اب اسے اس دنیا میں ابدی برتری حاصل ہو گئی ہے۔ خبردار، وہ ایک ایسی آگ میں جھونکا جائے گا جو چھوٹے سے چھوٹے ذروں میں بند کی گئی ہے، اور تجھے کیا پتا کہ وہ کون سی آگ ہے؟ یہ سوال طبعی طور پر اٹھتا ہے کہ چھوٹے سے ذرے میں آگ کیسے بند کی جا سکتی ہے؟ لازماً اس میں اس آگ کا ذکر ہے جو ایٹم میں بند ہوتی ہے، اور لفظ حطمہ اور ایٹم میں صوتی مشابہت ہے۔ یہ وہ آگ ہے جو دلوں پر لپکے گی اور ان پر لپکنے کے لیے ایسے ستونوں میں بند کی گئی ہے جو کھینچ کر لمبے ہو جائیں گے۔ یہ ساری صورت انسان کو سمجھ آ ہی نہیں سکتی جب تک اس ایٹمی دور کے حالات اس پر روشن نہ ہوں۔ وہ ایٹمی مادہ جس میں یہ آگ بند ہے، وہ پھٹنے سے پہلے عمد ممددہ کی شکل اختیار کرتا ہے، یعنی بڑھتے ہوئے اندرونی دباؤ کی وجہ سے پھیلنے لگتا ہے، اور اس کی آگ انسانوں کے بدن جلانے سے پہلے ان کے دلوں پر لپکتی ہے اور انسان کی حرکت قلب بند ہو جاتی ہے۔ تمام سائنسدان گواہ ہیں کہ بالکل یہی واقعہ ایٹم بم پھٹنے سے رونما ہوتا ہے۔ اس کے آتش گیر مادے کے پہنچنے سے پہلے نہایت طاقتور ریڈیائی لہریں دلوں کی حرکت بند کر دیتی ہیں۔ اس کا ایک اور معنی یہ بھی ہے کہ انسانی جسم کے ذرات میں بھی ایک آگ مخفی ہے، جب وہ ظاہر ہوگی تو پھر انسانی دل پر لپکے گی اور اسے ناکارہ بنا دے گی۔ سورۃ الفیل، یہ ابتدائی مکی صورت ہے اور بسم اللہ سمیت اس کی 6 آیات ہیں۔ دنیاوی قوموں کی ترقی آخر اس نقطۂ عروج پر ختم ہوگی کہ وہ ساری عظیم طاقتیں اسلام کو نیست و نابود کرنے کے درپے ہو چکی ہوں گی۔ قرآن کریم ماضی کا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اس سے پہلے بھی ام القریٰ یعنی مکہ کو بڑی بڑی ظاہری حشمت والی قوموں نے تباہ کرنے کی کوشش کی۔ وہ اصحاب الفیل یعنی بڑے بڑے ہاتھیوں والے تھے، لیکن بیشتر اس سے کہ وہ ان بڑے بڑے ہاتھیوں پر مکہ تک پہنچتے، ان پر ابابیل نے جو سمندری چٹانوں کی کوہوں میں گھر بناتی ہیں ایسے کنکر برسائے جس میں چیچک کے جراثیم تھے، اور ساری فوج میں وہ خوفناک بیماری پھیل گئی، اور آنن فانن وہ ایسی لاشوں کے ڈھیر ہو گئے جیسے کھایا ہوا بھوسا ہو۔ ان کے جسموں کو مردار خور پرندے پٹک پٹک کر زمین پر مارتے تھے۔ پس آئندہ بھی اگر کسی قوم نے طاقت کے برتے پر اسلام کی یا مکہ کی بے حرمتی کی یا اس کا ارادہ کیا اور تباہی کا ارادہ کیا تو وہ بھی اسی طرح تباہ کر دی جائے گی۔ سورۃ القریش، یہ صورت مکی ہے اور بسم اللہ سمیت اس کی 5 آیات ہیں۔ سورہ فیل کے بعد اس صورت میں یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ جس طرح اس واقعے سے پہلے اہل مکہ کے تجارتی قافلے گرمیوں اور سردیوں میں سفر کرتے تھے اور ہر قسم کے پھلوں کے ذریعے ان کو بھوک اور خوف سے امن عطا کیا کرتے تھے، یہی سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا۔ سورۃ الماعون، یہ ابتدائی مکی صورت ہے اور بسم اللہ سمیت اس کی 8 آیات ہیں۔ اس صورت کا گزشتہ صورت سے بظاہر کوئی تعلق معلوم
بظاہر یہ تعلق معلوم ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کثرت سے نعمتیں عطا فرمائے گا تو وہ اس کی راہ میں خرچ کرنے سے گریز نہیں کریں گے، اور وہ عبادت جو رب کعبہ نے سکھائی اس میں ہرگز دکھاوے سے کام نہیں لیں گے، ورنہ ان کی نمازیں ان کی ہلاکت کا موجب بن جائیں گی، کیونکہ ایسی نمازیں دکھاوے کی ہوں گی۔ اسی طرح ان کا خرچ بھی دکھاوے کا ہوا کرے گا۔ حال یہ ہوگا کہ وہ بڑے بڑے خرچ کریں گے جس کے نتیجے میں ان کو شہرت حاصل ہو، لیکن غرباء کو ادنا ادنا ضرورت کی چیزیں دینے میں بھی تردد کریں گے۔ سورۃ الکوثر، یہ سورت مکی ہے اور بسم اللہ سمیت اس کی 4 آیات ہیں۔ سورہ ماعون کے بعد یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی کوثر عطا کرنے کی خوشخبری دی گئی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ایک تو معنی یہ ہے کہ وہ اموال جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں گے، اگر وہ انہیں بے دریغ بھی خرچ کریں تو پھر بھی اللہ تعالیٰ مزید اموال عطا فرماتا چلا جائے گا۔ اور سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن عطا ہوا ہے جس کے مضامین کبھی نہ ختم ہونے والا خزانے کی طرح قیامت تک بنی نوع انسان کے فائدے کے لیے جاری و ساری رہیں گے۔ اس کے مضامین کا کوئی احاطہ نہیں کر سکے گا۔ اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ تو اس عظیم انعام کے شکرانے کے طور پر عبادت کر اور قربانی دے، یقیناً تیرا دشمن ہی ابتر رہے گا اور تیرا فیض کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ سورۃ الکافرون، یہ مکی سورت ہے اور بسم اللہ سمیت اس کی 7 آیات ہیں۔ اس سورت میں کفار متنبع فرمایا گیا ہے کہ نہ کبھی میں تمہارے دین کی پیروی کروں گا نہ کبھی تم میرے دین کی، بس تم اپنے دین پر چلتے رہو اور میں اپنے دین پر گامزن رہوں گا۔ سورۃ النصر، یہ سورت مدنی ہے اور بسم اللہ سمیت اس کی 4 آیات ہیں۔ اس سورت میں دراصل کوثر ہی کی ایک دوسری شکل میں بیان فرمائی گئی، جیسا کہ قرآنی انعامات کبھی ختم ہونے والے نہیں، اسی طرح اسلامی فتوحات کا سلسلہ بھی لامتناہی سلسلہ ہوگا، اور لازماً وہ وقت آئے گا جب فوج در فوج قومیں اسلام میں داخل ہوں گی۔ یہ وقت فتح شادیانے بجانے کا نہیں بلکہ استغفار کا ہوگا، کیونکہ ان فتوحات کے نتیجے میں تکبر نہیں پیدا ہونا چاہیے بلکہ اور بھی زیادہ انکساری کے ساتھ اس یقین پر قائم رہنا چاہیے کہ یہ محض اللہ کے فضل کے ساتھ نصیب ہوا ہے۔ بس ایسے موقع پر پہلے سے بڑھ کر استغفار میں مشغول رہنا چاہیے اور پہلے سے بڑھ کر حمد باری تعالیٰ کے ترانے گانے چاہیے۔ سورۃ اللہب، یہ ابتدائی مکی صورتوں میں سے ہے اور بسم اللہ سمیت اس کی 6 آیات ہیں۔ ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا کا نام تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہر جگہ نفرت کی آگ بھڑکاتا پھرتا تھا، اور اس کی بیوی بھی اس میں شامل تھی۔ فرمایا اس کے دونوں ہاتھ کاٹے جائیں گے، یعنی اسلام کے خلاف آئندہ بھی جنگ کے شعلے بھڑکانے والوں کو، خواہ وہ دائیں بازو کے ہوں یا بایاں بازو کے، ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نصیب نہیں ہوگا، اور وہ مطیع قومیں جو جنگ کا ایندھن مہیا کرنے میں ان کی مدد کریں گی، ان کے نصیب میں تو پھانسی کے پھندے کے سوا کچھ نہیں۔ سورۃ الاخلاص، یہ سورت مکی ہے اور بسم اللہ سمیت اس کی 5 آیات ہیں۔ یہ ایک بہت چھوٹی سی سورت ہے لیکن اس میں عظیم الشان فتوحات کا وعدہ دیا گیا ہے جو عیسائیت کے خلاف اسلام کو نصیب ہوں گی، اور یہ خبر دی گئی ہے کہ نہ اللہ کا کوئی باپ تھا نہ اس کا کوئی بیٹا ہوگا۔ اس ایک جملے سے عیسائیت کی تمام عمارت ختم ہو جاتی ہے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کا باپ نہیں تو اس میں بیٹا پیدا کرنے کی صفات کیسے آئیں؟ اور عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کا فرضی بیٹا بیان کیے جاتے ہیں، انہوں نے باپ سے صفات کا حصہ کیوں نہ لیا؟ اور اگر باپ نے بیٹا پیدا کیا تھا تو پھر آگے ان کے بیٹے کیوں پیدا نہ ہوئے؟ اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس لیے اس قسم کی لغو باتیں اللہ جل شانہ کی گستاخی کے سوا کوئی نتیجہ پیدا نہیں کریں گی۔ سورۃ الفلق، یہ مدنی سورت ہے اور بسم اللہ سمیت اس کی 6 آیات۔ اس سورت میں خبردار کیا گیا ہے کہ ہر تخلیق کے نتیجے میں خیر کے علاوہ شر بھی پیدا ہوتا ہے، بس ان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتے رہو، اور اس اندھیری رات کے شر سے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو جو ایک دفعہ پھر دنیا پر چھا جانے والا ہے، اور ان قوموں کے شر سے پناہ مانگو جو انسان کو انسان سے اور قوموں کو قوموں سے پھاڑ کر الگ کر دیتی ہیں۔ گویا ان کا اصول ہی یہ ہے کہ ڈیوائیڈ اینڈ رول، کہ اگر حکومت کرنا چاہتے ہو تو قوموں میں افتراق پیدا کر
یہ امپیریلزم کا خلاصہ ہے جس نے دنیا پر قبضہ کرنا تھا۔ اس کے باوجود اسلام ضرور ترقی کرے گا، ورنہ ایسی حالت میں کہ وہ نیست و نابود ہو جائے، اس پر حسد تو پیدا نہیں ہو سکتا۔ حسد کا مضمون بتاتا ہے کہ اسلام نے ترقی کرنی ہے، اور جب بھی وہ ترقی کرے گا دشمن اس سے حسد کرے گا۔ یہ مدنی سورت ہے اور بسم اللہ سمیت اس کی 7 آیات ہیں۔ یہ سورت یہودیت اور عیسائیت کی ان تمام مجموعی کوششوں کو خلاصتاً پیش کرتی ہے، جس کے خد و خال یہ ہوں گے کہ وہ بنی نوع انسان کی ربوبیت کا دعویٰ کریں گے، یعنی ان کی اقتصادیات کے بعد مالک بن بیٹھیں گے، اور اسی طرح ملوکیت کا بھی دعویٰ کریں گے، یعنی ان کی سیاست پر قبضہ کر لیں گے، اور پھر گویا خود معبود بن جائیں گے، اور جو ان کی عبادت کرے اس کو تو وہ عطا کریں گے، اور جو ان کی عبادت کا انکار کرے اس کو وہ رسوا کر دیں گے۔ ان کا سب سے خطرناک ہتھیار یہ ہوگا کہ ایسے وسوسے پیدا کرنے والے کی طرح ہوں گے جو خناس ہوگا، یعنی دلوں میں وسوسہ پیدا کر کے پھر آپ غائب ہو جائیں گے۔ یہی حال اس زمانے کی بڑی طاقتوں یعنی کیپٹلزم کا بھی ہوگا، اور عوامی طاقتوں یعنی کمیونزم کا بھی ہوگا۔ بس جو بھی ان تمام امور سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آئے گا، اللہ تعالیٰ اس سے بچا لے گا۔ الحمدللہ الحمدللہ، شکر ہے اللہ کا کہ قرآن مجید کے تمام پاروں کا خلاصہ دیکھ سکے اور کر سکے، یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم۔ اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیوز ضرور فائدہ مند لگی ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ انشاءاللہ ایسے ہی میں اپنے چینل پر قرآن کے حوالے سے ویڈیو ڈالتی رہوں گی۔ انشاءاللہ پھر ایک نئی ویڈیو پہ ملاقات ہوگی۔ آپ سب کو تہہ دل سے جو ہے عید مبارک، پیش کی عید مبارک۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔